بھی ہوتے ہیں, رشتے داروں میں بھی ہوتے ہیں, جاننے والوں میں ہوتے ہیں, ہمارے ساتھ کام کرتے ہیں ایسے لوگ, اور وہ اکثر ایسی بات کہتے ہیں جی بڑی ضرورت ہے زکات میں سے کچھ ہے تو دیتے ہیں. اب ویسے سر ہمارے پاس انسٹیٹیوٹ میں نہیں کچھ عورتیں اس طرح آتی تھی, باہر سونے کی چوڑیاں آپ نے اتاری, اندر آ کے ڈسکاؤنٹ مانگ رہی ہے, اور سیریسلی آئی واز سو ڈس اپوائنٹڈ. باہر آپ کی مرسڈیز کھڑی, مرڈ کھڑی آپ کی, اور آپ مرون کلر کی آپ چوڑیاں اتار رہی ہے, اپنے ڈریس کے دوپٹے چینج کر کے آپ چادریں اوڑھنی ہیں, اور آپ مجھے آ کے کہہ رہی جی 500 روپے کا ڈسکاؤنٹ دے دیں. تو آپ سوچیں اس طرح کے جو لوگ ہوتے ہیں, ان کی جو میں کہوں گی ان کے لیے کیا کرے انسان, زکات دیتے ہوئے ڈرتا ہے. ان کے لیے ان کی دولت اس سانپ کی طرح ہے جو ان کو روز ڈستی ہے, وہ اس دولت کا کوئی فائدہ نہیں اٹھا سکتے. ٹھیک, دولت بھی ایک بہت بڑی نعمت ہے, ٹھیک, اگر اس میں برکت نہیں ہے نا تو وہ نعمت نہیں ہے, وہ پھر اللہ کی طرف سے ایک سزا ہے. اللہ کی طرف سے ایک سزا ہے. جس طرح آج کا وقت بھی ہمارا ختم ہو گیا, آج مجھے پتا ہے بہت سارے کالرز میں نے بہت ساری باتیں کی, مجھے معاف کر دینا, لیکن کوئی بات نہیں, ہم آپ سے کل بھی ملیں گے, ہم آپ سے پرسوں بھی ملیں گے. آج ہمارا 3rd لاسٹ پروگرام ہے رمضان اسپیشل کا, لیکن ہم نے پوری کوشش کی کہ ہم آپ کو اپنا 100% دیکھیں. آئی ہوپ آپ کو اچھا لگا ہوگا, مزہ آئے گا. ڈاکٹر موئز کا جو لاؤنج, ڈاکٹر موئز لاؤنج کا جو فین پیج ہے, پلیز اس پہ اپنے کمنٹس ہمیں ضرور بھیجیں. اور ایک بات جس سے ڈاکٹر موئز نے اپنی پوری کنورزیشن میں جو ایک بات میں نے پک کی ہے اور جو مجھے بڑی کلک کی ہے اس وقت, کہ کوانٹٹی ڈزنٹ میٹر, کوالٹی ڈز میٹر. یہ نہ دیکھیں آپ کے پاس کتنا پیسہ ہے, یہ دیکھیں اس پیسے کو آپ کتنا انجوائے کر سکتے. جتنا پیسہ آپ انجوائے کر سکتے وہ آپ کا پیسہ, جو نہیں انجوائے کر سکتے سیف میں پڑا ہوا ہے, جو آپ کی کسی ضرورت کا نہیں, وہ آپ کا ہے بھی نہیں, اور وہ پڑے پڑے سڑی جائے گا, نہ وہ آپ کے کام آنا ہے نہ وہ کسی کے کام آنا ہے. تو آپ پلیز تھوڑا سا اتنا دھیان رکھیں, جتنا پیسہ آپ کی ضرورتوں کے لیے امپورٹنٹ ہے, جتنا پیسہ آپ انجوائے کر سکتے ہیں, جتنا پیسے کو آپ کہتے ہیں نا اپنے آپ کو ایک گریسفلی اس پیسے کے ساتھ آپ رہ سکتے ہیں, اس کو لے. باقی کیا کریں گے, کسی کا چھین کے, کسی کا حق مار کے, کسی کی زکات روک کے, کسی کا پیسہ روک کے آپ کون سے کیا بنا لیں گے. تھینک یو سو مچ فار ٹوڈے, اینڈ وی ول سی یو ٹمارو اینڈ ڈے آفٹر ٹمارو, اور پھر اس کے بعد رمضان کے بعد ملیں گے. ٹھیک ہے, سو ٹل دین ٹیک کیئر اینڈ اوور ٹو یو. شکریہ بیٹا. اکثر ایک ڈیبیٹ چلتی ہے بہت سارے پڑھے لکھے لوگوں میں کہ زکوٰۃ کا 2.5% ہے, کیا اس سے زیادہ بھی دے سکتے ہیں, وغیرہ وغیرہ وغیرہ. میں ایک سچا واقعہ آپ کو بتاتا ہوں, اور اس واقعے کے پیچھے ایک بہت بڑی حکمت ہے, ایک سوچ ہے, اور اس سوچ کو آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں. نارملی یہ سوچ جو ہوتی ہے وہ اللہ کے جو ولی ہوتے ہیں ان قسم کے لوگوں کی سوچ ہوتی ہے, اور بعض دفعہ ان ولیوں کے توسل سے, ان کی مہربانی سے عام انسان کے پاس بھی یہ سوچ آتی ہے, اور وہ بھی زندگی میں اس پہ عمل کرتا ہے. ہمارے ایک شاگرد اسلام آباد میں رہتے ہیں, انہوں نے ایک واقعہ بتایا جو ان کے ساتھ ہوا تھا یہ واقعہ, اور وہ خود اس کے چشمدید گواہ ہیں اس واقعے کے. انہوں نے واقعہ مجھے یہ بتایا کہ ان کا ایک دوست تھا جو LA کے اندر یعنی لاس اینجلس امریکہ میں رہتا ہے, اور کچھ سالوں پہلے گیا, اور ماشاءاللہ بڑی جلدی اس نے ترقی کی, اور ماشاءاللہ بہت سکسیسفل بزنس مین ہے اور بڑا پیسے والا ہے. اور لوگ اکثر اس کے بارے میں جو دوست ہیں باتیں کرتے ہیں, قیاس آرائیاں کرتے ہیں کہ اتنی جلدی یہ کیسے دولت مند ہو گیا, کیا اس کے پاس ہنر ہے, کیا ہے وغیرہ. کہتے ایک دن وہ چند دنوں کے لیے آیا اسلام آباد, تو میں ایئرپورٹ گیا, گاڑی میں اس کو لیا اور اس کو گھر کی طرف لا رہا تھا. سردی کا زمانہ تھا, رات کے 8 یا 9 بجے کا وقت تھا, اور کافی ٹھنڈ تھی اسلام آباد میں. کہتا ہے میرے جو دوست ظاہر ہے بہت امیر آدمی تھا, اس نے بہت مہنگا قسم کو یوگو باس کا سوٹ پہنا تھا جو 2.5 سے 3 لاکھ روپے کا ہوتا ہے. بالی کے شوز تھے, وہ بھی کوئی 30, 40, 50 ہزار روپے کے شوز ہوں گے. اور ہمارا اسلام آباد کے ہائی وے پر ہم لوگ جا رہے تھے, تو راستے میں سگنل آیا, گاڑی رکی, اور ایک شخص آیا, اور وہ ٹھنڈ کافی تھی, وہ ٹھٹر رہا تھا ٹھنڈ میں, سردی لگ رہی تھی, بھیک مانگنے آیا وہ. اس میرے دوست نے جب اس کو دیکھا کہ وہ ٹھنڈ لگ رہی ہے, اس کے پاس اتنے کپڑے نہیں ہے گرم, اور ننگا تھا وہ, یعنی پیر جو تھے اس کے ننگے تھے, جوتے نہیں تھے اس میں, تو اس نے گاڑی سائڈ پہ کی, باہر نکلا, اور اپنا جیکٹ جو کہ کئی لاکھ روپے کا تھا اس نے اٹھا کے اس کو دے دیا, اس فقیر کو. اپنے جوتے اتارے اور اس کو دے دیے کہ تو پہن لے, اور جیب میں جتنے پیسے اس کے پاس تھے پاکستانی کرنسی وہ اس نے اس کو دے دی. یہ صاحب بڑے حیران ہوئے جب واپس گاڑی میں بیٹھے. اس نے کہا تمہیں کیا ضرورت تھی دینے کی, یہ جو تمہارا کوٹ ہے اس کو اس وقت ٹھیک ہے تھوڑی دیر کے لیے فائدہ ہوگا, سردی نہیں لگے گی, مگر یہ کوٹ تم نے اتنے لاکھوں روپے کا اس کو دے دیا, اس کو ضرورت نہیں ہے, اس کو تو پتہ ہی نہیں اس کی قیمت کتنی ہے. یہ جوتے جو اتنے مہنگے ہیں بالی شوز کے, تم نے اس کو دے دیے, یہ اتنے مہنگے جوتے, اس کو ضرورت ہی نہیں تھی, چلو تم نے پیسے دے دیے کوئی بات نہیں, یہ چیزیں کیوں دی تم نے. اب انگریزی میں جملہ تھا کہ یار یہ ڈیزرو کرتا تھا, یہ کیا یہ ڈیزرو کرتا تھا جو تم نے چیزیں دی, ٹھیک ہے تھوڑے پیسے دے دیتے تم اس کو. اس شخص نے ایک عجیب و غریب بات کی. اس نے کہا, اس نے میرے دوست نے مجھ سے کہا کہ یار میں نے اس کو کوٹ سوٹ دے دیا اپنا, بہت مہنگا سوٹ تھا, میں نے اپنے شوز دے دیے بہت مہنگے تھے,
یہ دونوں چیزیں دے دی, پیسے دے دیے, اور تم مجھ سے پوچھتے ہو کہ کیا وہ ڈیزرو کرتا تھا, کیا وہ مستحق تھا اس کا. کہتا ہے میں نے اس لیے دیے کہ میرے رب نے مجھے اتنا نوازا ہے, تو کیا میں مستحق ہوں اس کا؟ مجھے نہیں پتا میں مستحق ہوں کہ نہیں, مگر اس نے تو مجھے نوازا ہے, بے حساب نوازا, اتنا فضل و کرم ہے اس کا. میں کبھی سوچتا ہوں کہ پروردگار میں تو اس قابل نہیں ہوں جو تو نے مجھے اتنا نوازا ہے. تو جب وہ بغیر اس چیز کے دیکھے کہ میں اس قابل ہوں کہ نہیں, وہ مجھے نواز رہا ہے, تو میں اس کا بندہ یہ سوچ کے کسی کو دوں کہ نہ دوں, کہ اس کو کم دوں کہ زیادہ دوں, کیا وہ مستحق ہے کہ نہیں, کیا اسے سوٹ دوں کہ نہ دوں, یہ ایک سوچ کی بات ہوتی ہے ناظرین. میں ہی نہیں کہتا کہ آپ یہ کریں, میں یہ بھی نہیں کہتا آپ نہ کریں, مگر کبھی کبھی ایسا مرحلہ زندگی میں آتا ہے کہ بے اختیار دل چاہتا ہے کہ اپنی عزیز ترین چیز آپ کے پاس جو قیمتی ترین چیز ہو وہ آپ اللہ کے لیے کسی کو دے دیں. اور وہ جب سوچ آتی ہے تو انسان پھر رک نہیں سکتا. اور اگر کبھی آپ کی زندگی میں ایسا وقت آئے, ایسا مرحلہ آئے کہ کسی کو دکھانے کے لیے نہیں, صرف ایک فیلنگ آئے, اور اس وقت جو بھی قیمتی چیز آپ کے پاس ہو آپ اس کو دے دیں کسی کو, یہ سوچے بغیر کہ وہ مستحق ہے کہ نہیں, یہ کبھی کبھی زندگی میں مرحلہ آتا ہے. صرف ایک اسٹیٹ آف مائنڈ ہوتا ہے اس وقت, اور وہ اسٹیٹ آف مائنڈ جو ہے وہ اگر اللہ آپ کو کبھی نصیب کرے تو یہ بہت بڑی نعمت ہوگی آپ کی. کل آپ سے پھر ملاقات ہوگی. شہر کے حالات کے حوالے سے دعا کیجیے گا, مگر دعا کے ساتھ ساتھ عمل کیجیے گا. میرے خیال میں اس وقت سب سے زیادہ پاکستان میں زکوٰۃ کے بہت سارے لوگ مستحق ہیں. لوگوں کے پاس روزگار نہیں ہے, بیمار ہیں, خودکشیاں کر رہے ہیں, جوان بیٹیاں گھر میں بیٹھی ہے, شادی کرنے کے لیے پیسے نہیں ہے کرانے کے لیے, بہت سارے مسائل ہیں. تو اگر آپ تھوڑا سا خیال رکھیں اور دیکھ لیں کہ اگر جتنی زکوٰۃ آپ کے اوپر فرض ہے, واجب ہے, اس سے اگر زیادہ بھی دے دے تو کوئی فرق نہیں پڑتا. کسی نے ایک بڑی خوبصورت بات مجھ سے کہی تھی بہت سالوں پہلے. مجھ سے کہا تھا جو تم نے خدا کی راہ میں دے دیا وہ ایک ایسے فکس ڈپازٹ میں چلا گیا کہ جس کا ریٹرن کئی گنا زیادہ ہو کر تمہیں ملے گا, اور 100% ملے گا. مگر جو پیسہ تم نے اپنی ذات پر خرچ کر لیا, اپنی نفس کی خواہشات کے لیے خرچ کر دیا, وہ پیسہ تمہارا چلا گیا. تو میرے خیال میں سینسیبل آدمی ہمیشہ یہ کام کرے کہ اپنے پیسے کو وہاں انویسٹ کرے جہاں سے واپسی 100% پاسبل ہے, اور کئی گنا ہو کے اسے ملے گا, اور اس وقت ملے گا جب اسے ضرورت ہوگی. ہو سکتا ہے محشر میں یہی زکوٰۃ ہمارے لیے ہمارے نجات کا ذریعہ بن جائے. اس دعا اور امید کے ساتھ کہ پروردگار آپ کو بہت ساری خوشیاں دے اور توفیق دے کہ خوشیاں آپ دوسروں میں بانٹے. پاکستان پائندہ باد.